ہفتے میں پورا محلہ پورا ہو جائے، مہینے میں پورا ہو جائے، لیکن یہ بنیاد ہے۔ اس کے ساتھ جو وقتی تقاضے ہوتے ہیں، وقتی تقاضے کیا ہے؟ مثال کے طور پر 6 روزے کی جماعت تیار ہو رہی ہے، چلہ 3 چلے کی جماعت تیار ہو رہی ہے، اور جن لوگوں نے ارادہ کیا تھا نکلنے کا تو اس وقت اس کو مقدم کر دیا جائے کہ جنہوں نے ارادہ کیا تھا نکلنے کا تو اب اس کو اہمیت دے دیا جائے اور ان کو وصول کر کے اللہ کے راستے میں نکالا جائے، تو یہ اس کا یعنی اس کی کوشش کی جائے۔ یا مثلا ہمارا عمومی گشت کا دن ہے کل، تو آج اس کو تھوڑا سا ترجیح دے دیا جائے کہ جن سے ہم نے پورے ہفتے میں ملاقاتیں کی ہیں اور انہوں نے ارادہ کیا تھا کہ ہم آپ کے ساتھ عمومی گشت میں شرکت کریں گے، ہم آپ کے ساتھ بیرونی گشت میں شرکت کریں گے، تو اب ان کے یاد دہانی کے لیے یا ان کو اپنے ساتھ جوڑنے کے لیے اس کو ذرا مقدم کر دیا جائے تاکہ وہ ہمارے ساتھ اس نقل و حرکت کے محنت میں کیا ہو، وہ مشغول ہو۔ تو نکلنے کے اعتبار سے بعض وقت تقاضے ہوتے ہیں، خواہ چلہ 3 چلے کی جماعت ہے، 7 مہینے کی جماعت ہے، اگر وہ نکل رہی ہے اس کے لیے اس کو ان کے لیے ملاقاتیں اور اس کو مقدم کرنا، اور باقی عمومی طور پر ہمارے وہی نظام ہوگی بنیادی طور پر کہ ہر فرد سے ملاقات کرنا، ہر فرد کو اللہ کے راستے میں نکالنے کے لیے تیار کرنا، ہر فرد کو اپنے مسجد کے اعمال کے ساتھ جماعت کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کرنا، اور ہر فرد کو ترغیب دینا کہ وہ اپنے گھر میں بھی اعمال کا اہتمام کرے اور اپنے تعلیم کا اہتمام کرے، ان اعمال کا اہتمام کرے۔ اگر وہاں پر محلے میں تعلیم ہو رہی ہفتواری تو اس پہ شرکت کی ترغیب دے دینا تاکہ پورا ماحول بنتا چلا جائے۔ اس کے ساتھ یہ ہے کہ جیسے نکلنے کے زمانے میں ہم روزانہ تعلیم کا اہتمام کرتے تھے، اب اس تعلیم میں اس بات کی طرف متوجہ کیا جاتا تھا ہدایات میں کہ پوری جماعت تعلیم میں شریک ہو، اور کتاب فضائل اعمال اور فضائل صدقات سے پڑھنا۔ لیکن نکلنے کے زمانے میں تجوید بھی فضائل کی کتابوں سے پڑھنا اور 6 نمبروں کا مذاکرہ، یہ ایک نظام تھا۔ مقام پر اجتماعی طور پر تجوید یہ حلقے تعلیم کا حصہ نہیں ہے، 6 نمبروں کا مذاکرہ اپنے مسجد کے تعلیم میں نہیں ہے، صرف کتابوں سے پڑھنا ہے، فضائل کی کتابوں سے پڑھنا ہے۔ اس میں یہ بات عرض کی جاتی ہے کہ تسلسل کے ساتھ پڑھا جائے، تسلسل کے ساتھ پڑھا جائے۔ مثلا فضائل اعمال ہے، پہلا حصہ یہ فضائل نماز ہے تو اس سے ایک حدیث پڑھ لی فائدہ، پھر دوسرے سے تیسرے، اس طرح اگلے دن پھر وہ دوسری حدیث، اگلے دن پھر وہ تیسری، اگلے دن تو، تاکہ پورے مقام پر ان پوری کتابوں کو پڑھا جائے اور سنا جائے اور پڑھا جائے۔ تو جیسے لمبی جماعتیں ہوتی ہیں 7 مہینے اور سال کی لمبی جماعتیں جو ہوتی ہیں، ان کو بھی یہی کہا جاتا ہے کہ تسلسل کے ساتھ پڑھیں ان کتابوں کو۔ بہرحال نکلنے کے زمانے میں صرف کتابوں سے پڑھنا ہے۔ اب یہ جو تعلیم ہے یہ تعلیم بھی حقیقتاً مسجد کی جماعت، جیسے نکلنے کے زمانے میں پوری جماعت تعلیم میں شریک ہوتی تھی، محلے والے کچھ کم کبھی زیادہ وہ الگ عنوان ہے، لیکن نکلی ہوئی جماعت شریک ہوتی تھی۔ اس طرح مقام پر یہ جو 10-12 ساتھیوں کی جماعت بنی ہوئی ہے، یہ پوری جماعت تعلیم میں شریک ہو۔ اب یہاں بھی وہی قربانی، وہ کیا کہ اگر اس وقت گھر کا کوئی تقاضا ہے یا کاروبار کا تقاضا ہے یا اپنا ذاتی تقاضا ہے تو اس کو مؤخر کر لیا جائے اور تعلیم کو نہ چھوڑا جائے، ایسا نہیں کہ اس پہ لگ کے تعلیم ہی رہ گئی۔ یہ قربانی ہے کہ بندہ اہتمام کے ساتھ اس تعلیم میں شرکت کرے۔ اب جب تعلیم میں شرکت ہو تو وہی جو آداب بتائے جاتے ہیں پڑھنے کے اور سننے کے، ان کا خیال رکھا جائے، اس میں بندے کا شوق بڑھتا چلا جائے۔ مثلا فضائل نماز ہے، جماعت سے پڑھنے کے پر وعدے ہیں، خشوع خضوع کے ساتھ پڑھنے پر وعدے ہیں، فضائل قرآن ہے، فضائل ذکر ہے، یہ جتنے بھی ہیں، تو ہمارے دلوں میں ان اعمال کا شوق بڑھتا چلا جائے
یعنی یہ بات نہیں کہ سال میں جب چلہ ہوگا وہاں جب ہم تعلیم میں شریک ہوں گے تو اس تعلیم میں تو ان اعمال کا شوق بڑھے گا، اور مقام پر جو تعلیم ہے تو گویا یہاں یہ بات نہیں ہے. نہیں، ان حدیثوں میں اثر ہے خواہ جہاں بھی ہم ہو. لیکن اگر ایک بندہ توجہ اور دھیان کے ساتھ اس کو سنتا ہے تو اس کی برکت سے اس کا تعلق اللہ کے ساتھ بڑھتا چلا جائے گا، ان وعدوں اور وعیدوں پر یقین بڑھتا چلا جائے گا، ان اعمال میں لگنے کا شوق بڑھتا چلا جائے گا. اس لیے اپنے جو معمولات ہیں وہ بندہ برقرار رکھے. یعنی مثلا تعلیم میں بیٹھنا اہتمام کے ساتھ تو فضائل قرآن ہے. تو اب نکلنے کے زمانے میں تو وہ جو 10-12 ساتھی ہوتے تھے وہ آپس میں 2-2 3-3 کی جوڑیاں بنا دیتے تھے. قرآن سیکھنا سکھانا، سننا سنانا نہیں. اور جو پڑھا ہوا نہیں تھا وہ کوئی الف باتا سا شروع کر لیتا تھا نکلنے کے زمانے میں، کوئی عالم قاری صاحب جماعت میں تھا اس سے، اور جو پڑھا ہوا ہوتا تھا وہ اپنے ایک پارہ تلاوت روزانہ کرتا تھا. اس طرح یہ معمول جاری رہے کہ اس کے لیے ایک وقت مقرر کر لیا جائے کہ یہ وقت میرے قرآن پاک کی تلاوت کرنے کا ہے، یہ وقت تسبیحات پورا کرنے کا ہے، یہ وقت تعلیم قرآن پاک کی تلاوت، یہ وقت مثلا قرآن پاک سیکھنے کا ہے، یہ وقت قرآن پاک سیکھنے کا ہے، یہ وقت میرے اپنے جو دینی اعمال ہیں ان اعمال کے علم سیکھنے کا ہے، علم سیکھنے کا ہے. اس طرح بندہ اوقات کو مختص کر دے اور پھر ان عملوں میں خواہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو لیکن ان وقت میں ان اعمال کا اہتمام کریں. تو اس کی برکت سے ہماری نمازیں بڑھیا سے بڑھیا بنتی چلی جائے گی. اپنے مقام پر ذکر کے ذریعے سے اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق بڑھتا چلا جائے گا. اب یہ تعلیم ہمارے لیے ہے، ہم اس کو صرف مسجد والوں کے لیے نہ سمجھیں. جیسے مشورہ میں بیٹھنا ہمارے لیے ہے، جتنا ہمارے ساتھ شریک ہو جائے تھوڑا بہت اللہ جزائے خیر دے. گھر گھر پر ملاقاتیں یہ ہمارے کام کا حصہ ہے، باقی دوسرے ہمارے جتنے شریک ہو جائیں. اس طرح مقام پر کم از کم اپنے محلے میں یعنی آدھا گھنٹہ تک تو تعلیم ہو ان فضائل کے کتابوں کا، لیکن محلے والوں کو اس پر مجبور نہ کیا جائے. محلے والے اس پر کہ وہ ضرور ہمارے ساتھ آدھا گھنٹہ بیٹھے، کوئی 5 منٹ بیٹھ سکتا ہے، 5 منٹ بیٹھ کر چلا جائے. اب یہ نہ کہ بیٹھے بیٹھے بھائی آخر تک بیٹھے رہو، آخر تک بیٹھے رہو. وہ بیٹھے آخر تک کیا نہیں، ہم آخر تک بیٹھے. یہ ہمارا توشہ ہے. اللہ کے ساتھ تعلق بڑھنے کے لیے یہ ہمارا ایک عمل ہے. انشاءاللہ اگر ہم خود اپنی ذات کے اعتبار سے اس کا پابندی کریں گے اور انفرادی طور پر جب ملاقاتیں کریں گے لوگوں کو ترغیب دیں گے تو آہستہ آہستہ لوگوں میں بھی استعداد پیدا ہو جائے گی اور لوگوں کے لیے بھی بیٹھنا آسان ہو جائے گا. تو یہ ہماری پوری جماعت کا کام ہے. جیسے پوری جماعت مشورے میں ہے، پوری جماعت اس میں شریک ہے. ہاں ایک بات عرض کر لوں، مشورے کا وقت تو متعین ہے اور تعلیم کا وقت بھی متعین ہے، عمومی گشت کا بھی وقت متعین ہے، دن اور وقت. یہ جو 2.5 گھنٹے ہیں، یہ جو 24 گھنٹے میں 2.5 گھنٹے ہیں، اس میں پہلے تو یہ عرض کیا جاتا تھا کہ عصر سے عشاء. وجہ کیا ہے کہ عام طور پر لوگوں کی مشغولیت صبح اشراق کے بعد سے عصر تک ہے، یہی ہے مشغولیت کا وقت. باقی عصر کے بعد دنیا کے کام میں لگنا یا اشراق سے پہلے دنیا کے کام میں لگنا یہ مناسب نہیں ہے. تو جو ہمارے کام کرنے والے ساتھی ہیں وہ بھی اسی وقت پہ فارغ اور لوگ بھی اسی وقت پہ فارغ. تو عام معمول تو یہ تھا، اسی سے ہمارے ہاں ہم ہلتے نہیں تھے کہ یہی وقت ہے بس. لیکن بہرحال مختلف حالات میں مختلف باتیں سامنے آتی ہیں. اس میں پھر یہ بات آگئی کہ بعض لوگ وہ عصر سے مغرب تک کیا وہ جو وقت ہے وہ فارغ نہیں کر سکتے، تو ان کے لیے اتنا کہہ دیا گیا کہ چلو وہ عشاء کے بعد دے سکتے ہیں یا کسی اور وقت میں دے سکتے ہیں وہ 2.5 گھنٹے، لیکن اس میں تقسیم نہ کریں کہ 1 گھنٹہ صبح اور 1.5 گھنٹہ مغرب میں، 1 گھنٹہ مغرب میں اور 1.5 گھنٹہ صبح. اور وہ بھی پوری جماعت ہو، 2-3 ساتھی ہو تو وہ اپنے نظام وہ بنا دیں
نظام اوور. یہ مثلا 15 آدمی ہیں تو سب سے پہلے جو بنیادیں ان سب کے لیے اثر سے عشاء اگر ہو سکتا ہے تو بہت اچھی بات ہے. لیکن اگر نہیں ہے اور بعض کے لیے کوئی اور وقت ہے تو وہ بھی ابھی اس میں قبول کر لیتے ہیں وہ قواعد پہ. مخواہ وہ مغرب سے عشاء کے بعد تک ہے یا صبح کا وقت ہے لیکن وہ پورے 2.5 گھنٹے دے رہتے ہیں تو اس کے لیے وہ وقت لیکن وہ اکیلا نہیں کہ اکیلا ایک بندہ کہتے میرے وہ ان کے ساتھ 2-3 ساتھی کی جماعت ہے اور اس جماعت نے یہ وقت فارغ کر لیا ہے اور اسی وقت میں وہ ملاقاتیں کرتے ہیں جن سے ان کی ملاقاتیں کرنی ہے. اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو اس تعلیم میں شرکت ہو اہتمام کے ساتھ. اس کی برکت سے یہ ہو کہ ہمارے جو انفرادی اعمال ہیں جیسے میں نے پہلے عرض کیا تلاوت ہے ذکر اور تسبیحات ہیں اس میں ناغہ نہ ہو. نوافل کا اہتمام ہے رات کو اٹھ کر اللہ پاک سے مانگنا ہے جیسے نکلنے کے زمانے میں ہمارا اہتمام. اور نکلنے کے زمانے میں ہم جس علم کے ہم محتاج تھے مثال کے طور پر نماز کے فرائض وضو کے فرائض غسل کے فرائض یا جن آداب کے ہم محتاج تھے نکلنے کے زمانے میں کھانے کے آداب سونے کے آداب مسجد کے آداب اس کے لیے ہم وقت فارغ کرتے تھے اور یہ ہم سیکھتے تھے. مقام پر بھی اجتماعی طور پر تو ہماری تعلیم ہے لیکن ہر بندہ اپنے قرآن سیکھنے کے لیے اپنا نظام بنا دے اپنے طور پر. یہاں ہمارے ہاں سے کوئی اجتماعی طور پر کوئی نظام نہیں دیا جاتا ہے یا ایک اپنی بات لیکن قرآن سیکھے اگر سیکھا ہوا نہیں ہے. اس طرح مثلا اگر نماز کے متعلق مسائل ہیں وضو کے متعلق مسائل ہیں تو وہاں پر جو عالم ہے جو امام ہے ان سے رابطہ اور نظام بنا دے سیکھنے کا. یا مثلا تجارت کر رہا ہے زمیندارہ کر رہا ہے کسی بھی شعبے میں وہ کوئی خدمت کر رہا ہے تو اس کے متعلق احکامات سیکھنے کے لیے وقت فارغ کرے کہ جس وقت بھی ضرورت پڑ جائے تو اس وقت علماء سے معلوم کر لے. تو اس بات کا اہتمام ہو تاکہ ہمارے ہاں دعوت کی فضا بنے ہمارے ہاں تعلیم کی فضا بنے ہمارے ہاں ذکر کی فضا بنے قرآن پاک کے سیکھنے سکھانے کی فضا بنے نوافل کا فضا بنے اور اپنے دنیا کے کاموں کو دین کے مطابق کرنے کا کیا ہو ماحول بنے فضا بنے. یہ ہمارا کام ہے. یہ جو 10-12 ساتھیوں کی جماعت بنی ہوئی ہے تو یہ خود اس کا اہتمام کرے. اللہ سب کو توفیق دے. تو میں اس کی کوشش کریں گے جی ابھی تک جتنی کمی ہوئی ہے تو اس پر ہم نادم ہو اور آئندہ یہ طے کر لیں کہ وہ یہ میرا بس اس عمل کا وقت ہے بس اس وقت اس عمل میں لگنا یہ ہمارا کام ہے. ساتھ ساتھ یہ ہے کہ جیسے محلے میں جماعت ہے اس طرح گھر میں ایک جماعت ہے جس میں مرد بھی ہے عورتیں بھی ہیں مستورات بھی ہیں بچے بھی ہیں مرد بھی ہیں. 10-12 کی جماعت ہوتی ہے 15-20 کی جماعت ہوتی ہے. یہ بھی ایک جماعت ہے. اس جماعت کا ایک ذمہ دار ہوتا ہے اور ذمہ دار مردوں میں سے ہوتا ہے. جیسے نکلنے کے زمانے میں محرم مستورات کی جماعت نکلتی ہے تو ذمہ دار کون ہوتا ہے؟ مستورات میں سے کوئی ذمہ دار نہیں مردوں میں. تو گھر میں جو جماعت ہے اس جماعت کا ذمہ دار کون ہوتا ہے؟ اس جماعت کا ذمہ دار مرد ہوتا ہے. یہ ذمہ دار ہے. یہ ایک جماعت ہے. جب یہ ایک جماعت ہے تو یہ جماعت ان کے لیے جو اجتماعی کام ہے جس کے لیے یہ اپنا وقت مقرر کر لے اجتماع تو وہ تعلیم ہے. وہ کیا ہے؟ فضائل کی تعلیم دونوں کتابوں سے استعداد کے مطابق تاکہ اس کی برکت سے یہ گھر کے چھوٹے بڑے مرد اور عورتوں میں قرآن پاک پڑھنے کا سیکھنے کا ذکر کرنے کا تلاوت کرنے کا تبلیغ کے کام کرنے کا اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا اس کے داعیہ بنے. یہ بنے گا اس اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو توجہ اور دھیان کے ساتھ سننے سے. اس لیے اس کا نظام بنا دیا جائے اہتمام کے ساتھ. اللہ توفیق دے کہ گھر کا ہر ایک فرد اس کا اہتمام کے ساتھ ان کتابوں سے فضائل توجہ اور دھیان کے ساتھ سنے. اس کا فائدہ کیا ہوگا
کہ ہر ایک بندہ ذکر بھی کرے گا، تلاوت بھی کرے گا. اگر ادب اور توجہ کے ساتھ سننا وجود میں آ جائے تو ہر ایک ذاکر بنے گا، ہر ایک قرآن سیکھنے والا سکھانے والا بنے گا. اس طرح ہر ایک نماز کا اہتمام کرے گا اور ہر ایک اپنے زندگی کو شریعت کے مطابق بنانے کی کوشش کرے گا تاکہ ہمارے گھر میں اس اعمال کی فضا اور ان اعمال کا ماحول ہو. بچے دیندار بنے، بچے ان کے لیے دینی ماحول بنانا ضروری ہے. جیسے ایک گھر میں پشتو کا ماحول ہے، اردو کا ماحول ہے، انگریزی کا ماحول ہے، تو خود بخود بچہ بولنے لگتا ہے تو وہی زبان بولنے لگتا ہے. اس طرح اگر ایک گھر میں یہ ماحول ہے تو یہ بچہ نمازی بنے گا، ذاکر بنے گا، تلاوت کرنے والا بنے گا، شریعت اور سنت کے مطابق زندگی گزارنے والا بنے گا. ہم بچپن سے ان کو سنتوں کا عادی بنا دیں، خود سنت کے مطابق کھانا کھانا، ان کو سنت کا عادی بنانا، خود سنت کے مطابق پانی پینا، ان کو سنت کا عادی بنانا، خود سنت کے مطابق لباس پہنانا، ان کو سنت کے پہننا، خود ان کو سنت کا لباس پہنانا، خود سنت کے مطابق شکل بنانا اور ان کو اس کے مطابق ان کی شکل بنانے کی کوشش کرنا بچپن ہی سے. یہ جو حکایت صحابہ ہے اس میں مسلمان مردوں کا، مسلمان عورتوں کا، مسلمان بچوں کے قصے ہیں کہ صحابہ کیسے تھے اور صحابیات کی زندگی کیسی تھی اور ان کے بچوں کی زندگی کیسی تھی. کیونکہ ان تینوں سے معاشرہ بنتا ہے، مرد اور عورتیں اور بچوں سے. تو ہمارے بچوں کے سامنے آج کے بچے سامنے نہ ہو، صحابہ کے بچے سامنے ہو. ہمارے مستورات کے سامنے آج کا زمانہ نہ ہو سامنے، بلکہ ہم حشر ان کے ساتھ کروانا چاہتے ہیں تو ان کے واقعات سامنے ہو. اس لیے اپنے گھروں میں اس کا نظام بنا دیا جائے ان کے قرآن کا، کہ وہ قرآن سیکھے، دین سیکھے. اس کے لیے ہمارے ہاں سے کوئی منظم ترتیب نہیں ہے، ہر ایک اپنے اعتبار سے دیکھ لے، لیکن کوئی بچہ بغیر قرآن سیکھنے کا، بغیر قرآن پڑھنے کا نہ رہے. کوئی بچی اس کے بغیر نہ رہے. دیکھو یہ تو کچھ لوگ ہوں گے خوش قسمت جو حافظ بنے، جو عالم بنے، جو قاری بنے، جو اپنی زندگی اس کے لیے فارغ کر لے اور ماں باپ نے ان کو فارغ کر دیا. لیکن ہر ایک کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک حافظ بنے، ہر ایک عالم بنے، ہر ایک قاری بنے. لیکن ہر ایک کے لیے دیندار بننا اور دین کی محنت کرنے والا بننا ضروری ہے کہ ہر ایک دیندار ہو. اور دیندار بن نہیں سکتا ہے بغیر ان خوبیوں کے، یہ ایمان، یہ اخلاص، یہ احسان اور اس طریقے سے یہ اعمال، یہ خوبیاں ضروری ہے. اس طرح اپنے گھروں میں اس کے کیا ہو، ماحول ہو. اور دستورات کے اندر یہ داعیہ پیدا ہو جائے کہ کوئی کام بھی سنت کے بغیر نہ ہو تو وہ مفتیوں سے اپنے مردوں کے ذریعے سے مسائل پوچھوا لیں اور وقتاً فوقتاً 6 نمبروں کا مذاکرہ ہو. باقی اس کے ساتھ نکلنے کی ترتیب مرد اس کا اہتمام کریں کہ 2 دفعہ مردوں کی جماعت کے ساتھ اور تیسری دفعہ محرم مستورات کی جماعت کے ساتھ نظام بنا دے. اس طرح انشاءاللہ محلوں میں گھروں کی تعلیم بھی ہوگی اور ساتھ ساتھ پھر محلے میں جو ہفتواری تعلیم ہے اس کی بھی شکلیں بن جائیں گی اور سے روزہ اور چلہ اور 15 دن اور ملکوں میں جانے کی ترتیبیں بنے گی، بشرطے کہ ان بنیادوں کو ہم محفوظ کریں. اللہ ہم سب کو توفیق دے. تو اس کی کوشش کریں گے نا جی. اس کے ساتھ یہ ہے کہ اپنے محلے میں ایک دن ایسا ہو جس میں پورے محلے پر گشت کر کے لوگوں کو مسجد میں جمع کر لیا جائے. نکلنے کے زمانے میں یہ عمل روزانہ تھا، مقام پر یہ عمل روزانہ نہیں ہے. 2.5 گھنٹے کی محنت تو روزانہ ہے، روزانہ ملاقاتیں، لیکن عمومی گشت کے ذریعے سے لوگوں کو مسجد میں جمع کر کے ان کے ساتھ 6 نمبروں میں بات کر کے اللہ کے راستے میں نکالنا. تو یہ ہفتے میں کتنے دفعہ ہے؟ ہفتے میں 1 دفعہ ہے. اس لیے اس کا اہتمام ہو. اس کے ساتھ بھی وہی بات جوڑے کہ جب ہمارا عمومی گشت کا جو وقت ہے اس وقت میں ہم گھر کے تقاضوں کو مؤخر کریں اور اپنے کاروبار کے تقاضوں کو مؤخر کرے، اپنی ذات کے تقاضوں کو مؤخر کرے. اور یہ جو 10-12 ساتھیوں کی جماعت بنی ہے یہ سب حاضر ہو، باقی محلے والے کبھی کم کبھی زیادہ. یعنی یہ ہمارے مسجد کی جماعت کا کام ہے، مسجد کی جماعت کا کام ہے. اس میں اہتمام کے ساتھ ہم کریں. اب مثلا ایک جماعت صرف بن سکتی ہے
تو ایک گلی میں 20-25 گھر ہیں، خواہ عصر کے بعد مناسب ہو یا مغرب کے بعد مناسب ہو تو ملاقاتیں ہو گئی. پھر دوسرے ہفتہ دوسرے گلی میں، تیسرے ہفتہ تیسرے گلی میں. تو ہمارا گشت ہو گیا ہفتے میں ایک دفعہ، لیکن محلے والوں پر جو گشت ہوا وہ ہفتے میں ایک دفعہ نہیں ہوا بلکہ وہ مہینے میں ایک دفعہ ہوا. کتنے میں ہوا؟ مہینے میں ایک دفعہ ہوا. تو حالانکہ ہفتے میں ایک دفعہ پورے محلے میں گشت کرنا ہے کہ جتنے بالغ مرد ہیں ان کو مسجد میں جمع کر کے ان سے بات کر کے اللہ کے راستے میں نکالنا اور مسجد کے کام کے ساتھ جڑنے کی ترغیب دینی ہے. یہ تب ہوگا کہ جب ہماری روزانہ کی محنت کی برکت سے ہم ان لوگوں کو جن کا وقت لگا ہوا ہے ان 10-12 کے علاوہ جو جماعت بنی ہوئی ہے وہ، یا مثلا جنہوں نے ارادے کی ہمارے گشتوں میں، وہ کم از کم ایک دن پہلے ہم ان سے ملے اور پوری محنت ہو تاکہ وہ ہمارے ساتھ گشت میں جڑے. تو اب جب گشت میں وہ جڑیں گے تو ایک جماعت کے بجائے 2 جماعت بنے گی، 3 جماعت بنے گی، 4 جماعتیں، آہستہ آہستہ ہماری جماعتوں کی تعداد بڑھتی چلی جائے. یعنی یہ نہیں کہ بس ایک جماعت ہے ہماری اور عمومی گشت ہمارا ہو رہا ہے، نہیں، ہمارے مقدار کے اعتبار سے جماعتوں میں ایک کے بجائے 2 ہو، 2 کے بجائے 3 ہو، پھر 4 ہو، 5 ہو، تاکہ پورا محلے میں گشت ہو سکے، عمومی گشت. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے سامنے پورا ہفتہ جیسے کسی مسجد میں جماعت جا کر 3 دن کام کرتی ہے تو ان کے سامنے نقد جماعت نکالنا، مسجد کے کام کو آگے بڑھانا، یہ ہدف ہوتا ہے. اس طرح اگر کوئی جماعت نہیں نکلی تو جماعت والے پھر آپس میں بیٹھ جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ بھئی جماعت نہیں نکلی تو ہم کیا کریں. اپنے عمل کے اندر کمیاں تلاش کر کے پھر اپنی محنت بڑھاتے ہیں. اس طرح ہم نے پورا ہفتہ کام کیا اور اب جس دن گشت تھا اس دن چلے کی جماعت نکالنے کی پوری اس جماعت کے اندر نیت ہو. دیکھو چیز تب وجود میں آئے گی کہ جب بندے اس کو چاہیں گے، یعنی ان کی نیت ہو، ان کا طلب ہو اور اس چاہنے کے ساتھ ان کی محنت ہو اور محنت پوری ہو اور اس محنت کے ساتھ دعا ہو. جب نیت ہو، پوری محنت ہو، دعا ہو تو پھر اللہ اس کو وجود دے دیتے ہیں. لیکن اگر جماعت کے سامنے یہ ہے کہ یہ بڑا مشکل کام ہے، کیا ہے؟ محلے میں ہر گشت سے نقد چلے کی جماعت نکالنا بڑا مشکل کام ہے، یہ نہیں ہو سکتا ہے. تو یہ اب جو کام جس سطح پر ہے یہ پہلے ہو سکتا تھا، اللہ نے ہمیں سر کے آنکھوں سے دکھا دیا. حالانکہ پہلے والے اس زمانے میں اس سطح کا کام نہیں تھا، لیکن وہ یہی باتیں کہتے رہے. اللہ نے ان کو وجود دیا اور یہ ان کے حساب میں ہے. اگر ہم جو ہونا چاہیے اس کا تذکرہ کریں گے اللہ اس کو وجود دیں گے. وجود دینے والا اللہ کی ذات ہے، اس لیے ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے. دیکھو دل میں ڈالنا یہ اللہ کا کام ہے. اپنے کام کے لیے اپنے بندوں میں سے کسی کا انتخاب کرنا یہ اللہ کا اپنا کام ہے. اللہ جس کو چاہے اس کو قبول کر لے، لیکن ہم اپنی بات پوری رکھیں، اور ہمارے اندر جذبہ ہو کہ ہر گشت سے چلے کی جماعت نقد نکلے. اب مشکل سے چونکہ یہ ہے نہیں تو اسے روزے کی جماعت کا نکلنا بھی مشکل ہو گیا ہر گشت سے. اس لیے ہمارے اندر یہ عزم ہو، اگر اس گشت سے جماعت نہیں نکلی تو پھر پورے ہفتہ ہم نے محنت کرنی ہے تاکہ دوسرے گشت سے جماعت نکل جائے، تیسرے گشت سے، ورنہ کم از کم مہینے میں ایک جماعت تو مسجد سے چلے کی جماعت نکلے. اس لیے ایک طرف اپنی جماعتوں کی تعداد بڑھے تاکہ ہر گلی میں گشت ہو جائے، اور دوسری طرف ان عمومی گشتوں کے ذریعے سے نقد جماعت نکالنے کی اور اپنے مسجد کے کام کو آگے بڑھانے کی کوشش ہو. اللہ ہم سب کو توفیق دے. اس کی کوشش کریں گے نہیں کہ اس میں ناغہ نہ ہو. اس میں کیا ہو؟ دیکھو کارگزاری سنی جاتی ہے عام طور پر. اس کارگزاری میں کیا بتایا جاتا ہے کہ ہمارے ہاں مشورہ بھی ہے، ہمارے ہاں روزانہ کی محنت بھی ہے، ہمارے ہاں عمومی گشت بھی ہے، مقامی گشت بھی ہے، فلان ہے، یہ سب کام ہے. جب پوچھا جاتا ہے کہ کتنے ساتھی ہیں، اتنے ساتھی ہیں، اچھا روزانہ ملاقاتیں، کہتے کبھی 10 جوڑیاں بن جاتی ہیں، کبھی 5 بن جاتی ہیں، کبھی 8 بن جاتی ہیں، کبھی کچھ. تو جماعت اگر ہے، تو جماعت کا مطلب یہ ہے کہ یہ بات نہیں
نہیں ہے کہ کبھی 2 جوڑیاں بن جاتی ہیں کبھی 3. اگر 8 کی جماعت ہے تو بس جماعت یہی ہے. یہ جماعت مشورے میں بھی ہے, یہ جماعت روزانہ محنت کی میں بھی ہے, یہ جماعت تعلیم میں بھی ہے, یہ جماعت اپنا یعنی مقام پر گشت میں بھی ہے, بیرونی گشت میں بھی ہے, یہی جماعت ہے. یہ بات نہیں کہ کبھی ان میں سے کوئی ہے کبھی نہیں ہے, کبھی کوئی زیادہ ہے کبھی کچھ کم ہے. تو ہم ایک جماعت کی شکل میں کام کریں. اور جماعت کا مطلب یہ ہے کہ 10 کی جماعتیں یا 12 کی جماعتیں یا 15 کی جماعتیں, کہ جماعت کا ہر فرد ان اعمال میں شریک ہو. تو اب کوئی ہو یا نہ ہو, بندہ یہ نیت کر لے کہ اللہ مجھے توفیق دے کہ میں اس میں شریک ہوں گا. عذر الگ ہے. اگر عذر ہو تو جیسے مسجد میں نکلنے کے زمانے میں کسی کو عذر ہے, تعلیم میں شریک نہیں ہو سکتا, کسی بیمار ہے, کوئی مسئلہ ہے, جماعت میں نہیں, تو کیا وہ امیر سے اجازت نہیں لیتا ہے؟ اجازت لے کر وہ اپنا ذاتی تقاضا پورا کر لیتا ہے جو اس وقت ہے. تو اس طرح اگر کسی کو عذر ہے, کسی وقت عذر روز نہیں ہوتا ہے, کسی وقت عذر ہے, تو کم از کم مسجد کی جماعت کا جو ذمہ دار ہے اس کو بتا دے کہ اس وقت میں ذرا میرا یہ مسئلہ ہے. بندے کے ساتھ آزار لگے ہوئے ہیں, لیکن یہ جو بات ہے کہ کبھی ہے کبھی نہیں ہے, کبھی کم ہے کبھی زیادہ ہے, کبھی کچھ ہے کبھی کچھ ہے, اس طرح جماعتوں کی شکل میں کام نہیں ہوتی. اس طرح کبھی ایک بھیڑ ہوتا ہے, ایک رش ہوتا ہے, اور کبھی کچھ بھی نہیں. تو کبھی دیکھو تو کام ہے, کبھی دیکھو تو کام نہیں ہے, کبھی کہتے ہیں کام زیادہ ہے, کبھی کہتے ہیں کام کم ہے. اس لیے ہم اپنے ایک جماعت کی شکل میں کام ہو. اللہ ہم سب کو توفیق دے. اس کے ساتھ یہ ہے کہ یہ جو ہمارے مشورہ ہے, اس مشورے میں پورے محلے میں, یہ پورے بستی میں, پورے شہر میں ہم دوسرے مساجد کو سامنے رکھ کے ہم یہ دیکھیں کہ جن مسجدوں میں جماعت نہیں بنی ہوئی ہے وہاں جماعت بنانا, یا جن مسجدوں میں 1-2 ساتھی ہیں لیکن وہ بیچارے اکیلے کام نہیں کر سکتے, تو ان کے تقویت کے لیے وہاں جماعت کو تقویت مل جائے, اس کے لیے ہمیں وہاں دوسرے گشت کا اہتمام کرنا ہے. اب اس دوسرے گشت میں بھی یعنی جیسے ایک جماعت کی شکل میں اپنی مسجد میں جمع ہو گئے, جماعت کی شکل میں دوسرے مسجد میں گئے, وہاں والوں کو اپنے ساتھ شریک کر لیا, اعمال میں تقسیم, تو اس طرح گویا وہ کام مضبوط ہوگا. جیسے اپنے مقام کے جو اعمال ہیں تو پوری جماعت جمع ہو, پوری جماعت کے موجودگی میں سب اعمال تقسیم ہو, سب ساتھی سب اعمال میں شریک ہو. کوئی عذر ہے الگ بات ہے, لیکن یہ کوئی عصر میں آ رہا ہے, کوئی مغرب میں آ گیا, کوئی عشاء میں پہنچ گیا بیان کے اخیر میں, تو جو آ گیا اس پر تو کبھی تنقید نہ ہو, کبھی تنخیص نہ ہو, کبھی اپنے آپ کو دوسرے سے بڑھیا نہ سمجھا جائے, لیکن اپنے طور پر بندہ یہ دیکھے کہ جب یہ وقت ہے تو اس وقت میں کیا ہے ہمیں. اس طرح جو بیرونی گشت ہے تو کوئی اسی مسجد میں پہنچ گیا اپنے گھر سے, تو کوئی عصر میں پہنچ گیا, تو کوئی مغرب میں پہنچ گیا, تو کوئی بیان کے وقت پہنچ گیا, تو کوئی کس وقت پہنچ گیا, کوئی کس وقت پہنچ گیا. اور ایک ہے کہ جماعت کی شکل میں جمع ہونا ہو, جماعت کی شکل میں وہاں پر جانا ہو. وہاں جن ساتھیوں پر ہم نے اپنے 2.5 گھنٹے میں, ساتھی ہمارے زیادہ تھے, ہم نے 2-3 جوڑیاں اس محلے کے لیے طے کیے تھے, وہاں پر محنتیں ہو رہی تھی, ان سے ملاقاتیں ہوں اور ان کو اپنے ساتھ شریک کر کے ان کو ان اعمال میں شریک کرنا ہو, تاکہ وہاں سے جماعتیں نکلیں اور وہاں کم جم جائے. تو اس کے لیے دوسرے گشتوں کے ذریعے سے ان محلوں میں کام پیدا کر جماعتیں بنا لینا, یہ بھی ہمارا کام ہے. اس لیے دوسرے گشت کے لیے وقت بھی متعین ہے اور دوسرے گشت کے لیے دن بھی متعین ہے. تو جب یہ وقت تو اس میں بندہ تاخیر نہ کرے اور اس کا اہتمام ہو. اس کے ساتھ یہ ہے کہ اپنے سے روزے کے لیے ایک وقت مقرر ہے. دیکھو, اگر بالفرض ایک مہینے کے پہلے ہفتے میں سے روزہ لگ گیا, اور جب دوسرا مہینہ ہے تو دوسرا مہینے میں پہلے ہفتے میں سے روزے کے بجائے وہ کہتے ہیں ابھی ذرا کام ہے, اس کو مؤخر کرتے کرتے آخری ہفتے میں لگ گیا, تو ایک مہینے میں پہلے ہفتے میں اور دوسرے مہینے میں آخری ہفتے میں, تو یہ مہینے میں سے روزہ ہوا یا 45 دن میں سے روزہ ہوا؟ یہ تو مہینے کے اندر تو نہیں ہوا. اور ہونا کیا چاہیے مہینے کے اندر. ہم تو اپنے اطمینان کے لیے کہتے ہیں مہینہ ختم ہونے پر ہے, مہینہ ختم ہونے پر ہے, جلدی سے روزہ لگ جائے. کبھی سال کے چلے میں کہتے سال ختم ہونے پر ہے, پہلا چلہ تو اس نے لگایا جنوری میں مثال کے طور پر,
اب دوسرے سال میں جنوری بھی گزر گیا, مارچ بھی, سب کچھ بھی, اور وہی دسمبر کہتے سال ختم ہونے پر ہے, سال ختم ہونے پر ہے, کوئی خراب نہ ہو جائے, کیا ہو جائے, چلہ لگا دینا چاہیے. شکر ہے اللہ کرے, یہ میں اس کی کوئی نفی نہیں کرتا, چلو اسی میں تو لگ جائے. لیکن اگر ہم دیکھیں تو یہ سال میں چلہ ہے یا 1.5 سال کے بعد ہے. اس لیے دیکھو, اللہ کے کام بندہ کرے, اللہ سے اچھا گمان رکھے. جو اللہ کا کام کرتا ہے آخرت کے لیے کرتا ہے, اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے, اللہ اس کو برباد نہیں کرتا. یہ ہمارے ہر چیز کی حفاظت ہے. اس لیے اپنے ساتھ ساتھیوں کو تیار کر کے روزے میں لے کر جانا, اور پھر انہی ساتھیوں کو ترغیب دے کر ان کو چلہ 3 چلوں کے لیے تیار کرنا, اور پھر وہی ساتھی دوسرا سے روزہ بھی لگائے, تیسرا بھی لگائے, چوتھا بھی لگائے. اب تو عمومی طور پر یہ بات یہ ہے کہ اس مہینے میں جنہوں نے سے روزہ لگایا دوسرے مہینے میں وہ نہیں. اور تو ہے سے روزے کی جماعت تو تیار ہو گئی, لیکن وہ نہیں ہے. دوسرے مہینے میں جنہوں نے سے روزہ لگا لیا وہ تیسرے مہینے میں نہیں, تیسرے مہینے میں اور ہے. ہمارے سامنے یہ ہوتا ہے کہ ہر مہینہ سے روزے کی جماعت نکل رہی ہے, کام جمتا نہیں ہے. کام کے جماؤں کی شکل یہ ہے کہ جو آوے باہر نہ جائے. تو جس نے مثلا سے روزہ لگا لیا وہ اگلا بھی لگائے, اگلا بھی لگائے. جس کے 5-6 سے روزے اہتمام کے ساتھ لگ جاتے ہیں ان کے لیے چلہ 3 چلے لگانا کیا مشکل ہے. اور اپنے ماحول میں اپنے ساتھ ان کو شریک کر لینا تاکہ وہ ہمارے ساتھ اپنے ماحول میں کیا ہو, شریک ہو. انشاءاللہ اگر ہم ان اعمال کا اور اس کے ساتھ جیسے نکلنے کے زمانے میں اپنے انفرادی اعمال کا اہتمام رہا تو اپنے مقام پر بھی ان اعمال کا اہتمام رہے. اللہ ہم سب کو توفیق دے. تو کوشش کریں گے نا جی اس کی. اچھا, تو آپ حضرات اس کے لیے تیار ہیں؟ دیکھو حاجی صاحب رحم اللہ, اللہ ان کے قبر کو نور سے بھر دے, ان کا سبق یہ ہے, ان کا سبق یہ ہے کہ اپنے آپ کو اس مبارک کام کا سمجھ کر زندگی گزارو. دیکھو کتنا فرق ہے. ایک بندہ اپنے آپ کو کاروبار دنیا کا سمجھ کر دن کا کام کر رہا ہے, ثواب سے انکار نہیں ہے. وہ جتنے بھی خیر بتایا جائے کم ہے, اللہ کی نسبت سے ایک دفعہ سبحان اللہ کہہ دینا معمولی نہیں ہے. لیکن بندہ سامنے رکھے کہ اگر پوری دنیا میں اللہ کا دین زندہ ہو تو اس کے لیے پوری دنیا میں ایک ایسی جماعت کا ہونا ضروری ہے جس کے اندر کی چاہت یہ ہو کہ میرا مال میری جان دین پر قربان ہو جائے اور اللہ کا دین زندہ ہو جائے. اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ یہ ایک محلے میں یہ آدمی ہو, یا ایک بستی میں یہ آدمی ہو, یا ایک شہر میں آدمی ہو. پورے عالم کے اعتبار سے ایسے آدمی اگر وجود میں آ جائے کہ وہ جہاں پر بھی ہے, جس شہر اور جس علاقے میں بھی ہے, لیکن وہ اپنی ذات کے اعتبار سے پورا دیندار بن کر اپنے کاروبار میں, اپنے معاملات میں, اپنی معاشرت میں دیندار بن کر زندگی گزار رہا ہے, اور اپنے کاروبار اور اپنے بیوی بچوں کو اس مبارک کام کے تابع بنا کر زندگی گزار رہا ہے. زندگی یہ کام کے ہر شکل میں ہوں گے, یعنی یہ مقام طور پر جو کام ہے اس میں بھی نظر آئیں گے, روزوں میں بھی, چلوں میں بھی, بیرون میں بھی. یہ گویا ہر مرحلے میں بندہ کام والے نظر آئے, یعنی کام میں نظر آ جائے. تو یہ تب ہوگا کہ جب ایسا مجموعہ ہو کہ جو اپنے آپ کو اس مبارک کام کا سمجھ کر اپنے دنیا کا کام کرے. اس سے کوئی نہیں روکتا. کوئی یہ ذہن بنا دے کہ تمہیں دنیا کے کام میں لگنا نہیں چاہیے, کاروبار چھوڑ دو, یا زمیندارہ چھوڑ دو, یا نوکری چھوڑ دو, یا خدا نخواستہ بھی بچوں کی پرواہ نہ کرو, تو یہ ہماری دعوت نہیں ہے. لیکن اتنے دعوت ضرور ہے کہ کام والے ایسے ہوں کہ کام کو سامنے رکھ کر اللہ کی ذات و صفات پر توکل کر کے پورے اہتمام اور قربانی کے ساتھ ان اصول اور آداب کے ساتھ کام کرے جو بتایا جاتا ہے. اللہ سے عافیت مانگے, لیکن اس میں اگر کوئی مشکل آئے تو روئے نہیں, پریشان نہ ہو. یہ تو وہ خوش قسمت انسان ہے کہ کام کرتے کرتے بھوک آ گئی, کام کرتے کرتے پیاس آ گئی, کام کرتے کرتے بیمار پڑ گیا. یہ بیمار ہونا اس کے مقدر میں تھا, یا تو یہ دکان کا کام کرتے کرتے اسپتال میں پہنچ جاتا,
یا دن دیکھو آپ حضرات نے سنا ہے بھائی امین صاحب کراچی کے جو ذمہ دار تھے رحمہ اللہ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کے تھے، وہ سنا رہے تھے کہ جب میں تبلیغ میں لگا تو میرا بھائی مجھے کہنے لگا کہ یہ لوگ دال کھاتے ہیں دال، کیونکہ اس زمانے میں تو دال ہی دال ہوتا تھا، تو پیٹ خراب ہو جاتا ہے، ان کے ساتھ نہ پھرو بیمار ہو جاؤ گے۔ کہتے اللہ کی شان ایک دفعہ میں بیمار ہو گیا، اسپتال میں پہنچ گیا، جب اسپتال میں پہنچا تو بھائی آ گیا، کہتے میں نے کہا نہیں تھا کہ نہ جاؤ، یہی کہا جاتا ہے میں نے کہا نہیں چاہتا سروجے میں نہ جاؤ، میں نے کہیں نہیں چاہتا فلان جگہ میں جاؤ فلان جگہ میں جاؤ۔ دیکھو وہی ہوا تمہارے ساتھ، انہوں نے اس کے ہاتھ پکڑ کر قریب ایک بیمار جو دوسرے بستر پر تھا اس کے پاس لے کر گیا، السلام علیکم، وعلیکم السلام، کیا حال ہے، کہاں سے ہو؟